آپ تھوڑی دیر فوراً سے پہلے اٹھیں مت, آپ تھوڑی دیر اس کو لیفٹ لیٹرل پوزیشن یعنی لیفٹ سائڈ پہ تھوڑی دیر لے کر, تو اگر آپ تھوڑا سا ویٹ کریں گے تو وہ ایک بہتر آپ کے چانسز تھوڑے سے امپروو کر دیتا ہے پریگنینسی. ایوریج جو ڈے ہے اوولیشن کا وہ ہے 14th ڈے, مطلب فرسٹ ڈے جس دن پیریڈ اسٹارٹ ہوئے ہیں وہ ہم فرسٹ ڈے کاؤنٹ کریں گے سائیکل کا, اور جو 14th ڈے ہے اس کے اراؤنڈ ہم اسیس کریں گے کہ اوولیشن ہوتی ہے. انفرٹیلٹی کا شکار ہو رہا ہے تو وہ ہم نہ مرد کو کہیں گے اور نہ ہی ہم عورت کو کہیں گے, ہم کہیں گے کہ یہ جوڑا بانجھ پن کا شکار ہے. تو اس میں ہو سکتی ہے کمپلیکیشن, مطلب ملٹیپل پریگنینسی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تو کمپلیکیشن تو نہیں, تو اچھی بات ہے جن کی کوئی بھی پریگنینسی نہیں ہو رہی, ان کو ایک کی بجائے اگر دو بچے مل جاتے ہیں اور اس میں خدا نہ خواستہ کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے تو یہ تو ایک اچھی گڈ نیوز ہے. تو وہ تھوڑا سا ہمیں ویٹ کو بھی دونوں کو, ہسبینڈ وائف کو تھوڑا سا کنٹرول رکھنا چاہیے. السلام علیکم, میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر نذیر, ماہر امراض گردہ مثانہ و امراض مردانہ. آج میں بی ایم سی ٹریٹمنٹ کے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں, اور اس چینل سے جو بھی باتیں کی جا رہی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو آگہی دی جائے میڈیکل سروسز کے حوالے سے اور پریونشن کے حوالے سے اور علاج کے حوالے سے. آج ہمارے ساتھ بہت ہی کمپیٹنٹ, بہت ہی پروگریسو, ڈائنامک, ایکٹیو, کوالیفائڈ, پروفیشنل گائناکالوجسٹ ڈاکٹر انم صاحبہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, تشریف رکھتی ہیں. آج ہم ان سے پوچھیں گے کچھ سوالات جو پبلک سروس میسج کے لیے ہیں, جس سے عوام کو بہت زیادہ فائدہ ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی. ہم اسی توقع سے, ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو دا بی ایم سی ٹریٹمنٹ شو. تھینک یو سو مچ سر. آپ کیسی ہیں, خیریت سے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحبہ آج جس موضوع کی طرف ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے بانجھ پن. جی کیا کہیں گی پاکستان میں بانجھ پن کے حوالے سے کتنے مریض ہوتے ہیں, اور اس سے پہلے یہ بتائیے گا کہ بانجھ پن کیا ہوتا کیا ہے, کس کو ہم کہیں گے, کون سا جوڑا جو ہے وہ بانجھ پن کا شکار ہے؟ جی سر, اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب بھی ایک کپل کی شادی ہوتی ہے تو جو 80% لوگ ہوتے ہیں وہ فرسٹ ایئر میں کنسیو کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو باقی جو 20% ہے ان میں سے بھی ریمیننگ 50% جو ان سے ہوتا ہے وہ نیکسٹ ایئر میں کنسیو کر جاتے ہیں. تو ہمارا اگر انفرٹائل کپلس وہ کپلس ہیں جو کہ دو ہیلدی میل اینڈ فیمیل ایک ساتھ رہ رہے ہوں اور وہ مطلب آفٹر 1 ایئر تک کنسیو نہ کر سکیں. تو ہم یہ پاکستان میں اس کی آپ کہہ سکتے ہیں 7 to 10% کپلز ہوتے ہیں جو کہ انفرٹائل جن کو ہم کہتے ہیں. اور ان میں سے بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ انیکسپلینڈ ہوتے ہیں, کچھ میں فیمیل کے اندر کوئی کاز ہوتی ہے, کچھ میں میلز کے اندر ہوتی ہے, اور کچھ میں دونوں میں ہوتی ہے. جی تو ڈاکٹر صاحبہ نے جو پیغام دیا ہے جی بڑا وہ کلیئر ہے کہ ایک ہیلدی کپل جو ہے وہ اگر اکٹھے رہ رہے ہیں اور وہ بچہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی فیملی پلاننگ کے منصوبے پہ عمل نہیں کر رہے, کوئی کنٹراسیپشن ڈیوائسز یوز نہیں کر رہے, کوئی ایسے منصوبوں پہ عمل نہیں کر رہے جس سے بچہ نہیں ہوتا, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ بچہ ہو, دے آر لیونگ ٹوگیدر, لیکن اس کے باوجود اگر بچہ 1 سال تک حمل نہیں ٹھہرا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ جو کپل ہے یہ انفرٹیلٹی کا کپل ہے, یہ بانجھ پن کا شکار ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بتایا یہ پرسنٹیج 10% کے قریب ہے, تو یہ تو اچھی خاصی پرسنٹیج ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کے ہاں بچہ اگر نہیں ہوتا, حمل نہیں ٹھہرتا, تو ان کے اوپر تو بہت طرح کے پریشر ہو جاتے ہیں. سوشل پریشر ہے, فیملی کا پریشر ہے, میاں کا پریشر ہے, اور ارد گرد کے لوگوں کا پریشر ہے. تو اس کی موٹی موٹی وجوہات کیا ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ سر جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ 40% تقریباً میلز میں کوئی کاز ہو سکتی ہے, جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ میل کا ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں سیمن انالیسس, اس میں اسپرمس کی کچھ میں موٹیلٹی میں ہو سکتا ہے پرابلم, یا ان کی جو ہے کوالٹی میں پرابلم ہوتا ہے, جن کو ہم ڈفرینٹ ٹرمس آبویسلی میڈیکل فیلڈ میں یوز کرتے ہیں, یا مارفولوجیکل پرابلمس ہو سکتی ہیں. تو وہ ایک ایشو میلز میں ہو سکتے ہیں, یا فیمیل کے 40% تقریباً میلز میں ہوتے ہیں, اور اسی طرح 40% جو ہے وہ فیمیل کازز ہوتی ہیں, جس میں ڈفرینٹ کازز ہوتی ہیں. کچھ جو ٹرائن کازز آ جاتی ہیں, کچھ ٹیوبل کازز آ جاتی ہیں. تو ہم ان کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں مطلب ڈیوائڈ کرتے ہیں, اور پھر ڈپینڈنگ آن دا کاز اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں تو بڑا یہ کامن سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی کپل انفرٹائل ہے, بانجھ پن کا شکار ہے, تو سارا کا سارا برڈن فیمیل پہ ڈال دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ بات تو بالکل غلط ہے. سائنٹیفکلی
ایویڈنس کی بنیاد پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 40% کے قریب جو ہے وہ مرد ذمہ دار ہو سکتے ہیں انفرٹیلٹی کے، اور 40% کے قریب جو خواتین میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے، اور 20% وہ ہے جو دونوں میں اوور لیپ کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ تو تقریباً سیدھا 50% کے قریب آ گیا نا. تو ہمارے ہاں تو یہ ایک بڑی مسکنسیپشن سی پائی جاتی ہے کہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، انفرٹیلٹی ہو گئی ہے، بانجھ پن ہو گئی ہے، تو ساری ذمہ داری جو ہے وہ عورت پہ ڈال دی جاتی ہے. وہ ارد گرد کے لوگ اور جو میاں ہے اس کے دوست احباب سب جو ہے وہ یہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ مرد کو تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور مرد اپنی طرف سے صحیح بالکل ہر چیز پرفارم کر رہا ہے، تو جی وہ کوئی اس کو دوسری شادی کا مشورہ دیتا ہے، کچھ اور مشورے دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے. سر یہ بہت ایک انفارچونیٹ چیز ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہے، کیونکہ تھوڑی سی میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، تو اس طرح سے ہے تھوڑا سا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے پاس بھی جو پیشنٹس آتے ہیں انفرٹیلٹی کے ساتھ، ان کو ایز اے کپل ڈیل کرتے ہیں، کبھی بھی میل یا فیمیل ڈیل نہیں کرتے ہیں، ایز اے کپل ڈیل کرتے ہیں، جس میں میل کو بھی ہم لوگ پورا ان کے ٹیسٹ کرواتے ہیں اور فیمیل کا بھی پورا ایویلویشن ہوتا ہے. ویری گڈ. دیکھیے جی یہ کتنی زبردست بات کی ہے ڈاکٹر صاحبہ نے کہ جب بھی کوئی انفرٹیلٹی کا شکار ہو رہا ہے تو وہ ہم نہ مرد کو کہیں گے اور نہ ہی ہم عورت کو کہیں گے، ہم کہیں گے کہ یہ جوڑا بانجھ پن کا شکار ہے، اور پھر اس کی تحقیقات کی جائیں گی. اور پھر جو تحقیقات کے نتیجے میں جیسے آپ نے بتایا کہ مردوں کے اندر اگر سمپل ایک ٹیسٹ ہے، سیمن انالیسس، بڑا سادہ سا ٹیسٹ ہے، اسی میں پتہ چل جائے گا کہ اس کے سپرمز ہیں بھی یا نہیں. اس کے سپرمز اگر ہیں تو وہ ایکٹیو ہیں یا وہ ان ایکٹیو ہیں، یا ان میں جیسے آپ نے بات کی کہ ان کی مارفالوجی یعنی ان کی ساخت میں کوئی پرابلم ہے، اس کے ہیڈ میں کوئی پرابلم ہے، اس کی ٹیل میں پرابلم ہے، اس کی موومنٹ میں پرابلم ہے. تو یہ تو بڑی زبردست باتیں ہیں جو ڈاکٹر صاحبہ سب کو پہنچا رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیمیل ہے وہ اس کے اندر بھی 40% چانسز ہے، تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ ڈیل کریں گی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ اگر یہ 40% کے قریب جو فیمیل کے اندر کازز ہوتے ہیں اور 20% اوور لیپ کرتے ہیں، تو فیمیل کے کازز جو ہوتے ہیں وہ اس انفرٹیلٹی کو کیسے وہ ٹریٹیبل ہوتے ہیں، ان کا کوئی علاج ممکن ہے؟ سب بالکل ٹریٹیبل ہوتے ہیں. اس کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم اپنے بھی مطلب جگہ پہ یہاں پہ بھی ٹریٹ اس کو کر رہے ہیں ہم لوگ. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی پراپر ایک تو ایکسرسائز ہونا چاہیے، پراپر اوویلیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ہم لوگ یہ چیز پہلے اسیس کرتے ہیں. تو پھر ڈیپینڈنگ آن کاز اگر کوئی ٹیوبل فیکٹرز ہیں تو اس کو بھی لیپروسکوپیکلی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی یوٹرائن فیکٹرز ہیں تو اس کے بھی ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس اب تو بہت سارے جدید طریقے اویلیبل ہیں جس میں ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو بالکل یہ ٹریٹیبل ہوتے ہیں. ویری گڈ. اس کا مطلب ہے دیکھیں جی ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ایک بڑا پیغام ہے ہمارے ریلیجن کی طرف سے بھی کہ مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر کہیں بھی کوئی بھی کپل جو ہے اس کو بانجھ پن کا پرابلم ہے تو اس کو یہی چاہیے کہ وہ مستند گائنیکولوجسٹ یا مستند کوالیفائڈ یورولوجسٹ اینڈرولوجسٹ کے پاس جائے، اور وہاں پر سب سے پہلے تو یہ طے ہو جائے کہ اس کپل میں کے اندر پرابلم جو ہے وہ میل کی طرف سے ہے یا فیمیل کی طرف سے ہے، اور پھر جس میں جو بھی پرابلم ہے اس کا علاج ممکن ہے. یہ اپنے اچھا ڈاکٹر صاحب میرے پاس بھی بہت سارے کپلز آتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ بعض کا تو ان کے پرابلم بڑے سمپل ہوتے ہیں. آپ اس میں کچھ تھوڑی سی اس بات پہ روشنی ڈالیں گی کہ یہ ڈیز کے بارے میں لوگوں کو بڑی مسکنسیپشن ہے، کپلز کو بڑی مسکنسیپشن ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت مینسٹرول سائیکل ختم ہوتا ہے، وہ ماہواری کا تیسرا یا چوتھا یا پانچواں دن ہے، بس فوراً ہی وہ فرٹیلٹی کے دن شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بات لوگوں کو کیسے سمجھائی جائے کہ فرٹیلٹی ڈیز کون سے ہیں، اور وہ آپ بتا بھی دیں کہ وہ کون سے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو. بالکل سر. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مینسٹرول سائیکل کے ڈفرینٹ فیزز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہم اپنی اس میں شعبے میں جو دیکھتے ہیں، جو ایوریج جو ڈے ہے اوویلیشن کا وہ ہے 14th ڈے، مطلب فرسٹ ڈے جس دن پیریڈ سٹارٹ ہوئے ہیں وہ ہم فرسٹ ڈے کاؤنٹ کریں گے سائیکل کا، اور جو 14th ڈے ہے اس کے اراؤنڈ ہم اسیس کریں گے کہ اوویلیشن ہوتی ہے. تو کپلس کو اگر جو ٹرائی کریں پریگنینسی کے لیے اور وہ نہیں کنسیو کر پا رہے، تو ان کو اگر وہ والے فرٹائل ڈیز میں وہ لوگ زیادہ ان کو اویل کرنا چاہیں تو یہ 12 سے 21 ڈیز تک ہوتا ہے جو کہ فرٹائل پیریڈ ہم لوگ کنسیڈر کرتے ہیں. تو اس میں بھی اگر وہ ٹرائی کریں تو اس کے چانسز پریگنینسی کے زیادہ ہو جاتے ہیں. چلیں جی یہ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے یہ تمام کپلز کے لیے، خاص طور پہ وہ کپل جن کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے 6 مہینوں میں، 3 مہینوں میں یا سال ہوا ہے، اور وہ
کسی نہ کسی وجہ سے اگر ان کے وہ بانجپن کا شکار سمجھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو بیسک میکانزم ہی نہ پتہ ہو. اور یہ میں نے خود نوٹ کیا ہے, میرے پاس بھی بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں اور اپنی طرف سے وہ بالکل صحیح چیزیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بس وہ جس دن میسٹرل سائیکل ختم ہوتا ہے ہم تو جناب بہت زیادہ آپس میں ملتے ہیں, اللہ کا شکر ہے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو وہ جو جب تک وہ فرٹیلیٹی ڈیز آتے ہیں اس وقت تک شاید وہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس میں گیپ آ جاتا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے تمام سننے دیکھنے والوں کے لیے کہ جو فرٹیلیٹیز کے ڈیز ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتا دیا کہ مینسٹرول سائیکل کے حساب سے عام طور پر وہ دن جو شروع ہوتے ہیں وہ آپ سمجھیں کہ 12ویں دن سے شروع ہو جاتے ہیں. تو 12ویں دن سے لے کر 13واں 14واں 15واں یہ کوئی 20ویں دن تک جیسے بتایا ڈاکٹر صاحب نے, یہ وہ ایام ہے جو درمیان کے ایام ہے, نہ تو شروع کے پہلے 10 دن اور نہ آخری 8 دن. یہ ان دنوں میں فرٹیلٹی ہونے کا چانس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. آپ سمجھیں اس میں فرٹیلٹی کیسے ہوگی, کیونکہ ایوولوشن ہی نہیں ہو رہی. جب ایوولوشن ہوگی, ایگ میچور ہوگا فیمیل کے اندر اور وہ باہر آئے گا, باہر آنے کے قابل ہوگا, تو پھر وہ جا کے سپرم کو ملے گا نا. تو ڈیز جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا ہے, تو یہ ایک بڑا اچھا پیغام آپ نے دیا کہ وہ 12ویں دن سے لے کر 20ویں دن تک کا جو پیریڈ ہے یہ فرٹائل پیریڈ ہے. اور پہلا دن کون سا ہے؟ جس دن مینسٹرول سائیکل یا ماہواری شروع ہوتی ہے وہ پہلا دن ہے. اور پھر اس کے بعد آپ آگے چلیں. تو ڈاکٹر صاحبہ اس میں کوئی اور پریکاشنز یا کوئی اور ہدایت آپ کوئی بتائیں گی کہ ایک تو یہ دن ایام کے حوالے سے ہو گیا, پھر کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی شاید بہت سارا یہ خواتین میں ہے کہ جس وقت وہ آپس میں ایک ان کی کمپنی ہوتی ہے اور ایک ازواجی تعلق وہ قائم کرتے ہیں, تو اس کے بعد یہ بھی ہے خواتین میں بہت سارا ہے کہ جی فوراً اٹھ کے جو ہے وہ واش روم چلے جاتی ہیں. تو آپ کو ایڈوائز کرتی ہیں کہ ان کو اس کے بعد لیٹے رہنا چاہیے کچھ دیر, یا کوئی پوزیشن کا کوئی فرق پڑتا ہے جس سے تاکہ فرٹیلٹی کے چانسز خاص طور پر ان لوگوں میں بڑھ جائیں جن کو فرٹیلٹی نہیں ہو رہی, جن کے ہاں کنسیو نہیں کر پا رہے, حمل نہیں ٹھہر رہا, بچہ نہیں ہو رہا. سر اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ نارملی جو یوٹرس کی پوزیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انٹیورٹڈ. اب یہ تھوڑی میڈیکل ٹرم ہے, پتہ نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں لوگ کہ نہیں. اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر تو کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی یوٹرس ہوتی ہے ریٹروورٹڈ, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پوزیشن کا یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر فوراً سے پہلے اٹھیں مت, آپ تھوڑی دیر اس کو لیفٹ لیٹرل پوزیشن یعنی لیفٹ سائڈ پہ تھوڑی دیر لے کر, تو اگر آپ تھوڑا سا ویٹ کریں گے تو وہ ایک بہتر آپ کے چانسز تھوڑے سے امپروو کر دیتا ہے پریگنینسی. اچھا یہ دیکھیں یہ بڑی چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں, میں اس لیے یہ پیغام کو تھوڑا سا زیادہ الیبریٹ کر رہا ہوں, میں اس لیے اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین اس لیے کر دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سارے کپلز کو نا یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جب وہ عمل نہیں کرتے اور پھر وہ ایسے اگر کسی کویک کے, کسی عطائی کے, کسی جعلی سنیاسی باوے کے, جعلی حکیموں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں, تو وہ ان کو بغیر سوچے سمجھے بانجھ پن کا مریض ڈکلیئر کر دیتے ہیں. حالانکہ بات بڑی سادہ سی ہوتی ہے, ان کو صرف اتنا سمجھا دیا جائے کہ یہ والا پیریڈ جو درمیان والے ڈیز ہیں یہ فرٹائل ڈیز ہیں اور ان میں آپ نے جو ہے نا ملنا ہے. اور اس کے بعد ان کو یہ سمجھا دیا جائے, اگر پیشنٹ کو اینٹی ورٹڈ ریٹروورٹڈ کا نہیں بھی پتا, کیونکہ یہ تو الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے تو آپ کو سونالوجسٹ بتائے گا نا کہ یہ آپ کی یوٹرس کس طرح کی ہے, تو آپ سمپل یہ ایک سادہ سی پریکاشن ہے, سادہ سا ایک چھوٹا سا, کتنا چھوٹا سا ٹوٹکا بتایا ڈاکٹر صاحبہ نے, اور اس سے آپ کی فرٹیلٹی کے چانسز کتنے بڑھ جائیں گے کہ ایک تو آپ نے ایام سینٹر والے رکھنے ہیں. ان ماہواری کے بعد جو 12واں دن ہے, ماہواری پہلا دن ہے, اور پھر 12ویں دن سے لے کر 20ویں دن تک آپ نے کوشش یہ کرنی ہے, تمام گائنیکولوجسٹ یورولوجسٹ یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ الٹرنیٹ ڈیز پر ملیں, ایک دن چھوڑ کے ایک دن ضرور ملیں. اور اس کے بعد جو خواتین میں اکثر یہ ایک مسکنسیپشن ہے یا کسی نہ کسی وجہ سے وہ فوراً اٹھ کے چلی جاتی ہیں, تو نہ جائیں اٹھ کے, آپ لیٹی رہیں, اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ آپ لیفٹ سائڈ پہ تھوڑا سا ٹرن کر لیں اور ہو سکے تو تھوڑی سی ٹانگوں والی سائڈ کو تھوڑا سا اونچا کر لیں. اس سے یہ ہوگا کہ وہ گریوٹی کے ایفیکٹ سے جو مرد کے جرثومے ہیں وہ اپنی جگہ پر صحیح ٹریول کر کے پہنچ جائیں گے, اور اس سے فرٹیلٹی کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. تو اسی سے آپ کا یہ آپ سمجھیں ایک چھوٹے سے ٹوٹکے سے آپ کتنی آسانی سے وہ کنسیو کر سکیں گے اور حمل ٹھہر سکے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر یہ پھر بھی نہیں ہو رہا اور 1 سال کا عرصہ گزر گیا, اور آپ نے بتایا کہ 1 سال کے بعد پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو جوڑا ہے یہ بانجھ پن کا شکار ہے, تو اب اس میں دیکھا گیا کہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ خواتین کے سارے ٹیسٹ کروا دیے جاتے ہیں. خواتین کے سارے ٹیسٹ ہو گئے, سارا پتہ چل رہا ہے جی اس کے وہ ایگز بھی میچور ہو رہے ہیں, اووریز بھی ٹھیک ہیں, یوٹرائن ہر چیز ٹھیک ہے. تو
اس کے بعد پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی پرابلم مرد میں ہو سکتی ہے؟ سب بالکل ہو سکتی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ بہت انفارچونیٹ چیز ہے، لیکن ہم جب بھی کوئی انفرٹیلٹی کے لیے پیشنٹ آتا ہے اس کو ایز اے کپل ہی ٹریٹ کرتے ہیں، جس میں میلز کے بھی ٹیسٹ ہونے ضروری ہیں اور فیمیلز کے بھی ضروری ہیں. سارا پریشر فیمیل پہ نہیں ڈال سکتے، اسی طرح سارا پریشر میل پہ بھی نہیں ڈال سکتے ہیں، تو دونوں کے ٹیسٹ کروا کے ہم لوگ ایز اے کپل ہی ان کو ڈیل کرتے ہیں اور ایز اے کپل ہی ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا جی، اب یہ دیکھیں میرے پاس جیسے بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں تو ان کو ہم نے نوٹ کیا کہ مردوں کا ٹیسٹ بھی بڑا آسان ہوتا ہے، بڑا سمپل ہوتا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کو ٹریس کرنا، اس کی تحقیق کرنا، یہ بڑا آسان ہے نسبتاً فیمیل کی بعض کا زیادہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو میں اگر یہ یہاں پہ کہوں کہ اگر کوئی انفرٹائل کپل آتا ہے تو سب سے پہلے مرد کو نہیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے؟ آپ کیا کہیں گی؟ سر یہ اسی طرح سے ہوتا ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ بہت سارے جو ہوتے ہیں کپل جو میلز ہوتے ہیں وہ اس چیز کے لیے اتنی آسانی سے ایگری نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا ٹیسٹ کروانا ہے. چلیں میں ان کو ایگری کرنے کی کوشش کروں گا، اور میرا یہ پیغام ہے ان تمام جوڑوں کے لیے کہ اگر کسی نہ کسی وجہ سے انفرٹیلٹی ہے تو مرد کو سب سے پہلے آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے آپ کو واقعی مرد ثابت کرے، بڑا ثابت کرے اور زیادہ معزز ثابت کرے. اور چھوٹا سا ٹیسٹ ہے سیمن انالیسس کا. اب سیمن انالیسس ہو گئی اور اس میں پتہ چل گیا کہ ان کے سپرمز کی تعداد بہت کم ہے، یا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سپرمز ہے ہی نہیں، جس کو ہم ایزوسپرمیا کہتے ہیں، یا سپرمز کی کسی اور کوئی نہ کوئی اور پرابلم ہے. جی ڈاکٹر صاحب، سپرمز کی تعداد اگر فرض کر لیں کم ہے اور موٹیلٹی بھی تھوڑی سی سلو ہے تو اس کیس میں کیا ایڈوائز کرتی ہیں؟ کیا کرنا چاہیے پھر ان کو؟ ہم کسی لمبے چوڑے پروسیجر میں ایک سی کے چکر میں پڑ جائیں گے جس پہ خرچہ سنا ہے بہت زیادہ ہے، 10-15 لاکھ روپیہ، اور اس کی بھی وہ چانسز کہتے ہیں 15-20% ہے. تو کوئی شارٹ ہے اس کے، کوئی چھوٹا پروسیجر، کوئی ایسی چیز جس سے جو ہے وہ ان کے؟ سر بالکل ہے اس میں. اگر تو بہت زیادہ ایکسپینسو پروسیجر کی طرف بھی نہیں جانا اور بہت ایک لمبا چوڑا پروسیجر نہیں کرنا، تو اس کے لیے ایک بہتر آپشن ہے. آج کل تو بہت ساری لیٹسٹ آپشنز ہیں، لیکن جو اچھی آپشن ایسے کپلس کے لیے اویلیبل ہے دیٹ از انٹرایوٹرائن انسیمینیشن، جس کو ہم IUI کہتے ہیں. تو یہ ایک سمپل پروسیجر ہے جو کروا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، IUI جو ہے اس میں مطلب جو لوگوں کو یہ ذہن ہے کہ جی یہ قدرتی طریقے سے نہیں ہوتا، وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ٹیسٹ ٹیوب بیبی بنتا ہے، وہ ٹیسٹ، یہ کیا IUI نیچرل کی طرح کا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل نیچرل کی طرح کا ہوتا ہے، جس میں ہم جو ہے فیمیلز کا تو ایز سچ ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کے اسی طرح مینسٹرل سائیکل کو پورا ڈیل کرتے ہیں کہ ان کا جو اوولیشن ڈے ہے اس ڈے پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ایگ ہے وہ میچور ہو. اس کا مطلب ایگ میچور کا مطلب یہ ایک پراپر سائز ہمیں چاہیے ہوتا ہے فار اوولیشن، فار کنسیپشن، تو وہ ہمارے پاس اویلیبل ہو. اور فیمیل میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، اور جب وہ ہمارا اس سائز کے ریکوائرڈ سائز پہ میچور ہو جاتا ہے تو پھر ہم میل کا ایک سیمپل ہوتا ہے وہ لینا ہوتا ہے، جس میں ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کے ذریعے جو زیادہ ایکٹیو جو سپرمز ہوتے ہیں اور زیادہ موٹائل سپرمز ہوتے ہیں، گڈ کوالٹی سپرمز ہوتے ہیں، وہ اوپر آ جاتے ہیں، اور وہ پھر ہم اس کو لے کر ایک سیمپل کو جو ہے فیمیل کے یوٹس میں مطلب اس کی انسیمینیشن کرواتے ہیں. تو اس میں پھر فرٹیلٹی کا چانس بڑھ جاتا ہے. تو اس میں ایز سچ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے یا وہ نیچرل نہیں ہے. تو یہ بالکل ایک نیچرل کی طرح کا ہی پروسیجر ہے. اچھا دیکھیں، یہ تو بڑا لوگوں کو میرا خیال ہے اس میں بڑی زیادہ آگہی ہوگی کہ یہ بالکل نیچرل کی طرح کا ہی ہے، بلکہ ہے ہی نیچرل. یعنی اسی میاں کے ہسبینڈ کے سپرمز ہیں، اور صرف ان کو یہ کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے جو بیسٹ کوالٹی کے سپرمز ہیں، جن کی موٹیلٹی اچھی ہے، جو صحت مند ہے، ان کو ایک خاص پروسیس، ایک مشین کے ذریعے ان کو سیپریٹ کر لیا جاتا ہے، اور پھر وہی سپرمز اسی جوڑے کے جو ہے وہ جو میل ہے اس کے سپرمز لیے جاتے ہیں اور فیمیل کے اندر آپ اس کو انسرٹ کر دیتے ہیں. جی بالکل. تو جس سے سارا کچھ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ نیچرل ہوتا ہے، اور اس میں کوئی ٹیسٹ ٹیوب کے اندر بیبی نہیں بن رہا، بلکہ وہی یوٹرس میں. ہاں جی. تو یہ کانسیپٹ لوگوں کا کلیئر ہونا چاہیے، اور یہ بڑا سادہ پروسیجر ہے. جی بالکل. اس میں کوئی ہاسپٹلائزیشن، داخل ہونا ہے، آپریشن ہونا ہے، 2 دن رہنا ہے، یہ کتنی دیر کا پروسیجر ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سر اس میں جو ہوتا ہے وہی میل کا تو اسی ٹائم ان کی پریزنس چاہیے جب ہمیں سیمپل چاہیے، ان کی تو ہمیں نہیں پہلے چاہیے وہ. اور جو فیمیل ہے ان کو obviously پہلے دیکھنا پڑے گا. اگر تو کوئی فیمیل کی کاز ہے جس پہ اس کے فالیکلز میچور نہیں ہو رہے ہیں، اس وجہ سے پریگنینسی نہیں ہو پا رہی ہے، یا مائلڈ سی کوئی انفرٹیلٹی ہے، تو اس میں ہم پھر بائی ڈفرینٹ انجیکشنز یا میڈیسنز آتی ہیں اس سے ایگ کو میچور کرتے ہیں. تو اس کو ان کے ظاہر ملٹیپل وزٹس ہوتے ہیں، ان میں پھر ڈفرینٹ اسکینز بھی ہوتے ہیں جن کا میڈیسن سے وہ ریکوائرڈ سائز نہیں ہوتا، ان
میں ہم کچھ انجیکشنز بھی لگواتے ہیں. مطلب ہے کہ بیسیکلی آپ یہ تیاری کر رہی ہیں کہ جس سے ان کے ایگ جو ہے جو میچور ہو جائیں اور اس میں جو, لیکن جب پروسیجر جو ہے جس وقت یہ پروسیجر ہونا ہے وہ بڑا شارٹ ہے. وہ بھی بہت شارٹ پروسیجر ہے, اس میں نارملی ہمیں اینستھیزیا کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے, اور وہ بالکل مطلب چھوٹا سا آپ کہہ لیں ہارڈلی 15 to 20 منٹس کی پریپریشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد کچھ دیر پیشنٹ نے وہاں اسٹے کرنا ہوتا ہے وہی لیفٹ لیٹرل پوزیشن میں, تاکہ کنسیپشن میں آسانی ہو. ایکسیلنٹ. یعنی یہ دیکھیں جی یہ بڑا شارٹ پروسیجر ہے کہ سپرمز, میل کے سپرمز لیے یعنی ہسبینڈ کے سپرمز لیے, ان کو تیار کیا, اور فیمیل کو آپ نے ایک خاص طریقے سے جو ہے وہ فیمیل کے اس یوٹرس تک وہ سپرمز آپ نے پہنچا دی, اور یہ چند منٹ کا پروسیجر ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے پیشنٹ کو ایک خاص وہی لیفٹ لیٹرل پوزیشن میں آپ ریسٹ کرواتے ہیں تاکہ فرٹیلٹی کے چانسز میکسیمم ہو جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو پروسیجر ہے, یہ جو IUI آپ نے بات کی ہے, یہ تو بڑا نیچرل پروسیجر لگ رہا ہے, تو اس کی کوئی خدا نخواستہ کوئی بڑی تھریٹننگ, بڑی کوئی ایسی میجر کمپلیکیشنز تو نہیں ہے, یا ہے یا کیا بتائیں؟ سر نہیں, اس کی کوئی ایسی میجر کمپلیکیشنز نہیں ہیں, مطلب کوئی ایسی لائف تھریٹنگ کمپلیکیشنز نہیں ہیں. وہ پیشنٹ کی اپنی ایویلویشن ہے جو کہ ہم ظاہر پروسیجر سے پہلے کرتے ہیں, ساری کانٹرا انڈیکیشنز کو رول آؤٹ کرتے ہیں, پراپر ایویلویشن کے بعد ہی ہم اس پروسیجر کی طرف جاتے ہیں. تو ایز سچ کوئی ان کی میجر کمپلیکیشنز نہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض کا ایک کی بجائے زیادہ بچے بھی پیدا ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل سر, وہی میں نے کہا نا کہ پہلے ہم اس کی ایویلویشن کرواتے ہیں, فالیکلز کا مطلب نمبر آف فالیکلز کتنے ہیں اور میچور فالیکلز کتنے ہیں, یہ چیز ہم دیکھتے ہیں. تو اس میں ہو سکتی ہے کمپلیکیشن, مطلب ملٹیپل پریگنینسی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تو کمپلیکیشن تو نہیں, تو اچھی بات ہے. جن کی کوئی بھی پریگنینسی نہیں ہو رہی, ان کو ایک کی بجائے اگر 2 بچے مل جاتے ہیں اور اس میں خدا نخواستہ کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے, تو یہ تو ایک اچھی گڈ نیوز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ بڑا کاسٹلی پروسیجر ہے کہ بہت لاکھوں ملینز آف روپیز اس پہ لگتے ہیں, یہ بڑا اکنامیکل ہے, کیا کہیں گی؟ سر پہلے تو مطلب اوبویسلی جب یہ نیا آیا تھا تب تو تھوڑا سا ایکسپینسو ہوتا تھا, لیکن اب جو باقی پروسیجرز ہیں ایز کمپیئر ٹو IVF جو پروسیجر ہوتا ہے یا ICSI پروسیجر ہوتا ہے, اس کے نسبت تو یہ بہت ہی کہہ لیں آپ کو کہ اچھا پروسیجر ہے, اور اتنا مطلب کاسٹلی نہیں ہے, اتنا ایکسپینسو نہیں ہے. تو یہ اب تو میں نے جو دیکھا ہے, لوگ خود آ کے بتاتے ہیں جی 12 لاکھ لگ گئے, 10 لاکھ لگ گئے, 2 لاکھ لگ گئے, تو اس میں تو چند ہزار کا خرچ ہے. جی سر ایسے ہی بالکل. اچھا, تو پھر تو نہ ہونے کے برابر ہوا نا. ڈاکٹر صاحب آپ کرتی ہیں یہ پروسیجر؟ جی بالکل, ہم لوگ کرتے ہیں یہاں پہ. آپ لوگ کر رہے ہیں؟ جی اور ہمارے سکسیسفل بھی ہوئے ہیں الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ سے, یہ تو بڑی زبردست بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پیشنٹ جن کو بانجھ پن کے شکار ہیں اور ان کے اس طرح کے پرابلمز آ رہے ہیں, تو ان کو تو ضرور اچھے کوالیفائڈ مستند جیسے آپ ہیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے. اور یہ IUI جو بڑا سادہ پروسیجر ہے اور بالکل نیچرل کی طرح ہو رہا ہے, تو یہ اس میں کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو IUI والا پروسیجر ہے جو آپ بھی کر رہی ہیں, اور آپ کہہ رہی ہیں اس کی سکسیس ریٹ بھی اچھی ہے, اور یہ بالکل قدرتی جیسا عمل ہے, تو یہ پاکستان میں ایک اسٹیبلش پروسیجر ہے اور کافی عرصے سے ہو رہا ہے؟ جی سر بالکل ایسے ہی, اب تو کافی عرصے سے ہو رہا ہے, تقریباً 30 ایئرس آئی تھنک آلموسٹ ہو چکے ہیں یہاں پر ہو رہا ہے یہ پروسیجر, اور بہت ہی کامیابی سے ہو رہا ہے. اور یہ اس کی قیمت بھی اب بہت کم ہوگی, جو پہلے لاکھوں روپیہ ہوتی تھی. پہلے جب نیا آیا تھا تب تو ظاہر لاکھوں روپے میں تھی, اور اب اتنا نہیں ہے, چند مطلب کہہ لیں کہ تھاؤزنڈس میں ہے, تو یہ افورڈیبلٹی لوگوں کی اس کے لیے, اور یہ بہت پاپولر بھی ہے کیونکہ یہ اکنامیکل بھی ہے, اور یہ بالکل نیچرل طریقے سے ہو رہا ہے. اس میں کوئی بہت زیادہ ہم وہ آرٹیفیشل والے چیزوں میں نہیں جا رہے کہ ایمبریو وہاں پڑا رہے گا, پھر اتنے دنوں بعد نکالا جائے گا, پھر ڈالا جائے گا. تو یہ تو اسی وقت دیر اینڈ دین, ادھر میاں ہے ادھر اس کی بیوی ہے, تو میاں بیوی دونوں اکٹھے ہیں, میاں کا سیمپل لیا, اس کو پروسیس کیا اسی وقت مشین کے ذریعے, اسی وقت وہ فیمیل میں چلا گیا. بالکل سر, تو چند منٹ کا پروسیس ہے اور سستا بھی بہت ہے, اور آپ کر بھی رہی ہیں. تو ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب اب بڑی اہم چیزیں آپ نے بتائی ہیں, آپ نے ڈیز کا بتا دیا, آپ نے IUI کا بتا دیا, سکسیس ریٹ بھی مینشن کر دیں. ہاں سکسیس ریٹ بھی بتا دیں, اس کی کتنی اس کا سکسیس ریٹ تقریباً 15 سے 21% ہے, لیکن اس میں بھی الحمدللہ ہم نے کچھ ہمارے پیشنٹس ہیں جو کہ IUI کے پروسیجر سے کنسیو کر رہے ہیں. تو یہاں پر تو جو آپ کے ریزلٹس آ رہے ہیں وہ آپ بتا رہی تھی کہ 50% کے قریب ریزلٹس آ رہے ہیں, یہ بڑے ایکسیپشنل ریزلٹ ہے. عام طور پہ جو آپ نے بتایا وہ ہم اوور آل اگر دیکھتے ہیں تو وہ کوئی 20-25% کے قریب ریزلٹس ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ جو بہت قیمتی پروسیجرز ہو رہے ہیں جو بڑے نسبتاً کمپلیکیٹڈ بھی ہیں, ان پہ ٹائم بھی بڑا لگتا ہے اور پیسے بھی بہت لگتے ہیں, اور وہ IVF ہے یا ICSI ہے, تو اس کے ریزلٹس کتنے ہیں ڈاکٹر صاحب؟
سر اس میں جو آئی وی ایف کے ہیں وہ تو آلموسٹ اتنے ہی ہیں جتنے آئی یو آئی کے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہیں. اور جو اکسی ہے اس میں بھی آئی تھنک اراؤنڈ 20-30% ہیں. تو ریزلٹس تو اس کا مطلب یہ سارے ملتے جلتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کپل کے اندر آئی یو آئی کے ہونے کے پاسبلٹی ہے تو وہ اکسی یا آئی وی ایف کی طرف اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایک تو پروسیجر بہت مہنگا ہے اور دوسرا ریزلٹس سر باقی اس کے وہ کاز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ پیشنٹ کی کاز کیا ہے. اگر تو اس کاز کا جو ہے وہ ٹریٹ ہے ہی اکسی سے یا آئی وی ایف سے تو وہ پھر obviously آئی یو آئی کی طرف نہیں آئیں گے. تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے ان کو ایز اے کپل پورا ایویلویٹ کریں گے دونوں کو, ہسبینڈ اینڈ وائف کو, اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے اگر تو آئی یو آئی ہی ان کے لیے بیسٹ آپشن ہے اور وہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے تو وہ ایزیلی اس کی طرف آ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب ہم یہ تو آپ نے بڑی اچھی معلومات دے دی ہیں, یہ مجھے بتائیں کہ یہ ایج کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے کہ کون سے کپلز ہیں جن میں انفرٹیلٹی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, بانجھ پن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, اور کون سی ایج جو ہے وہ بیسٹ ایج ہے جس میں انفرٹیلٹی کے چانسز کم ہیں؟ سر ہمارے ہاں اب جو سوشلی جس طرح سے ہمارا معاشرہ تھوڑا سا چینج ہوا ہے تو وہ اس طرح سے ہے کہ شادیاں تھوڑی سی لیٹ ہو رہی ہیں. مطلب پہلے جس طرح سے بہت ینگ ایج میں شادیاں ہو جایا کرتی تھیں, 20s میں موسٹلی شادیاں ہو جاتی تھیں, تو وہ اب تھوڑا سا لیٹ آ گیا ہے, تھوڑا سا لیٹ کرتے ہیں شادیاں, وہ انٹینشنلی بھی کرتے ہیں, کچھ شاید سوشل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایج پہ بھی بہت یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے, فرٹیلیٹی فیمیل بھی اور میل بھی. فیمیل کی جو فرٹیلیٹی ہے ہم کہہ لیں کہ اوویرین ریزرو جو ہوتا ہے, یعنی کہ جو انڈے نیچرلی ہر سائیکل کے ساتھ ایک ایگ ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے فیمیل کا, تو 35 ایئرس کے بعد وہ ایک دم سے ڈکلائن کرتی ہے چیز. تو اگر پریگنینسی کرنی ہے تو ہم یہ کرتے ہیں, مطلب جلدی اگر نہیں بھی آپ کی شادی ہوئی 30s میں جا کر ہو رہی ہے تو 35 سے پہلے پیشنٹ کنسیو کر لے تو دیٹس بیٹر فار ہر. تو دیکھیں جی, یہ بھی بڑی اہم بات بتائیے ڈاکٹر صاحبہ نے کہ جو ایج ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے, اور خاص طور پر وہ خواتین اگر ان کی شادی ہو ہی لیٹ رہی ہے تو پھر کنسیو کرنے میں اور زیادہ لیٹ نہ کریں. 35 ایئرز ایک ایسی ایج ہے جس سے پہلے اگر آپ کنسیو کر لیتے ہیں تو آپ کے چانسز بہت زیادہ برائٹ ہیں, اور جتنی ایج بڑھتی چلی جائے گی اس میں پریگنینسی کے چانسز بھی تھوڑے سے کم ہوتے جائیں گے. اور ڈاکٹر صاحب میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس کے بعد اس میں جو موروثی بیماریاں ہیں, بالکل ایسے ہی اس میں کنجائنٹل انوملیز کے مطلب اس کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ لیٹ کنسیو کرتی ہے پیشنٹ تو اس میں مسکیریجز کے چانسز بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, اور پریگنینسی کی کمپلیکیشنز جن کو ہم کہتے ہیں پریگنینسی کے دوران یا شوگر یا بلڈ پریشر کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ بھی بڑھتے جاتے ہیں. سر میل کے لحاظ سے بھی کچھ میں اس میں ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ میل کی بھی ایج 40 ایئرس سے پہلے اگر کنسیو کر لیں تو دیٹس بیٹر. اور اس کے علاوہ تھوڑی سی لائف اسٹائل موڈیفیکیشن اس میں امپورٹنٹ ہوتی ہے, جیسے کہ اسموکنگ نہ کریں, اگر کوئی کسی چیز کی ایڈکشن ہے وہ چیز بھی اسپرم کی کوالٹی کو افیکٹ کرتی ہے. بہت زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا جیسے ڈرائیورز وغیرہ ہوتے ہیں, یا کس جگہ پر کام کرتے ہیں, اگر کیمیکلز یا پیسٹیسائڈز ایسی کسی جگہ پر کام کرتے ہیں تو اس کو بھی تھوڑا سا مطلب ان کی بھی ایسے میلز کی ہمیں ایویلویشن کرنی پڑتی ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو اپنی لائف اسٹائل میں وہ امپروو کر کے اس کو ماڈیفائی کر کے تو فرٹیلیٹی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ہاں دیکھیں جی, اس میں ایک اور اہم بات بتا دی مردوں کے بارے میں, ایج کا بھی بتا دیا اور خاص لائف اسٹائل. ڈاکٹر صاحب یہ جو اوبیسٹی کے حوالے سے تو فیمیل کے اندر بھی ہوگی تو یہ سر بالکل ایسے ہی ہے. سر اوبیسٹی تو دونوں میں ہی, اگر دونوں کا ویٹ اگر تھوڑا سا زیادہ ہے تو اس میں تو کم کرنا ہے. فیمیل کے تو اسپیشلی یہ ہے نا کہ اگر ویٹ زیادہ پہ وہ کنسیو کر جائیں گی تو اس میں پھر وہی والی بات ہے کہ پریگنینسی کے بیچ کی کمپلیکیشنز تھوڑی سی زیادہ ہونے کا چانس ہے. اس کے علاوہ ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن کا رسک اس کے ساتھ بڑھتا جائے گا. تو وہ تھوڑا سا ہمیں ویٹ کو بھی دونوں کو, ہسبینڈ وائف کو, تھوڑا سا کنٹرول رکھنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری سوال میں آپ سے کر رہا ہوں, یہ بتائیں کہ یہ بڑے اشتہار بھی چھپے ہوتے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی آپ کون سا بیبی چاہ رہے ہیں, بوائے یا گرل, یہ کیا ہے, یہ کتنی بات درست ہے اور اس میں کیا سچائی ہے اور اس کو کیسے کرتے ہیں؟ سر یہ بھی ایک پروسیجر ہے جس کو ہم کہتے ہیں پری امپلانٹیشن جینیٹک ڈائگنوسس. یہ بھی آج کل ہو رہا ہے جس میں ڈفرینٹ ایمبریوز بنتے ہیں اور پھر ایمبریوز کو فردر اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں. تو اس میں جو لوگ ڈیزائڈ ہوتے ہیں کہ ہمارا میل بیبی ہی ہونا چاہیے تو وہ پھر میل والا ایمبریو ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو وہ پھر میل بن جائے گا. لیکن وہ اس کی اوبویسلی کوسٹ کافی زیادہ وہ ایکسپینسو پروسیجر ہے, وہ بھی تو کافی ایکسپینسو پروسیجر ہے. اور وہ ہر جگہ پہ نہیں ہو رہا ہوتا, وہ مطلب اسپیشلسٹ جو سینٹرز اویلیبل ہیں ان میں ہی ہوگا, ان میں ہی ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بیسیکلی
ایسا نہیں ہے کہ جیسے لوگوں کو یہ کانسیپٹ دیا گیا ہے، بہت سارے اشتہار میں نے دیکھے ہیں جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ یہ والی دوائی کھلائیں گے تو آپ کا بیبی ہو جائے گا، سر یہ والا میڈیسن کورس سے تو یہ کریں گے۔ بالکل بھی نہیں ہو سکتا، میڈیسن میڈیسن سے سے تو بالکل پاسبل ہو نہیں سکتا، ہے، یہ یہ ایک لوگوں کی scientific- اویئرنیس کے لیے کہ میڈیسن سے تو ایسا پاسبل یہ ایک نہیں ہے۔ سائنٹیفک پروسیس ہے جس میں بالکل بیسیکلی وہی جس کو ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی جی جی کہہ رہے جی ہیں، جی جی بالکل اسی طرح کے ایمبریوز تیار کیے جی جاتے ہیں، اور وہ جب ایمبریوز تیار ہو جائیں جی جی اس کی پھر جینیٹک انالیسز وہ جی جی کرتے ہیں بالکل کہ یہ بالکل واقعی میل ایمبریو ہے ہاں یا جی نہیں، اور پھر اس کو اٹھا کے پھر وہ ٹرانسفر کیا جی جاتا جی ہے، اور پھر اس میں چانسز ہوتے ہیں، کہ میل ہو چانسز سکتا اگین جی وہی جو اس کے آگے ڈیلیور ہونے کے ہیں وہ 20 to 30% کے جی جی قریب ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز کھائیں گے جی تو سر میل سر ہوگا، میڈیسن سے، ڈائٹ سے، یا کسی بھی قسم کی دوائیوں سے یا حکیموں کی دوائیوں سے تو ایسا بالکل ایسا پاسبل نہیں بالکل ہے۔ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جی لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم وہ بکرے کا دماغ کھائیں گے تو دماغ تیز ہو جائے گا، بکرے کے گردے کھائیں گے تو گردے سٹرونگ ہو جائیں گے، اور اسی طرح اگر ہم جو ہے نا وہ پائے کھائیں گے تو ہماری ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ تو یہ ساری مسکنسیپشنز ہیں، مسکنسیپشن ہے سر اور بالکل۔ اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے نا وہ خوبانی کھائیں گے تو پتہ نہیں لڑکی ہو جائے گی، اور اگر ہم بادام کھائیں گے تو لڑکا ہو جائے گا۔ یہ سارے مسکنسیپشنز ہیں۔ بالکل یہ سر بڑا ایسا ایک سائنٹیفک بڑی اس میں میٹیکولس اور ڈیپ ریسرچ اور بالکل سر ایسا چیزیں ہی ہے، پروسیس انوالو اور ہیں، پوری اور ٹیم اس کی انوالو ہوتی ہے پوری ان ٹیمیں کی جی انوالو ہیں، جس میں ایمبریولوجسٹ ہے، گائنیکولوجسٹ ہے، اور اینڈرولوجسٹ ہے، جی سب جی لوگ ہیں، اور پھر جا کے آپ کے ایک چانسز ہیں اگین وہ 20 to 30% چانسز ہیں کہ وہ بالکل کیا ہوگا۔ جی بہت ساری چیزوں کا جواب آج آپ کو مل گیا ہوگا، پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہو سکتے ہیں، کوئی کمنٹس ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں جائیے۔ بی ایم سی ٹریٹمنٹ کا چینل آپ کے سامنے ہے، آپ اپنے سوالات وہاں پر بھیج سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے جوابات آپ کو اسپیشلسٹ کوالیفائڈ ایکسپرٹ ڈاکٹروں سے دیے جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔